بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوموں کو برائی پر تنبیہ کرتے اور راہ باطل سے ہٹ جانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب کفار آپ کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو پھر انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ طفیل بن عمرو دوسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں تھے تو قریش کے کچھ لوگ طفیل کے پاس آئے۔ وہ ایک شریف آدمی اور عرب کے نامور شاعر تھے۔ کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے علاقے میں آئے ہو، جان لو اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، ہماری جماعت کے حصے کر دیے ہیں۔ جادوگر سا ہے، آدمی کو اپنے جادو سے والدین، بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہم جیسی مصیبت تم اور تمہاری قوم پر بھی نہ پڑ جائے، اس لیے اس سے نہ کلام کرنا اور نہ اس کی بات سننا۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بہت سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کروں گا، بلکہ میں نے مسجد حرام میں آتے ہوئے کانوں میں روئی ڈال لی، کہیں مجھے آپ کی آواز سنائی نہ دے۔ میں مسجد میں آیا تو آپ کعبۃ اللہ کے نزدیک عبادت میں مصروف تھے۔ میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سنا ہی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں سے کہا کہ میں تو ایک ممتاز شاعر ہوں، اچھے اور برے کلام میں امتیاز کر سکتا ہوں، میں اس شخص کی بات کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو مان لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں انتظار میں رہا۔ آپ فارغ ہو کر گھر چلے گئے، میں پیچھے ہو لیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں پیچھے جا پہنچا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، باخدا انہوں نے مجھے آپ سے اس قدر ڈرایا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ آپ کی کوئی بات سنائی نہ دے سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قیمت پر آپ کا کلام سنا ہی دیا۔ مجھے آپ کا کلام بڑا پسند آیا، مجھے اپنا دین سمجھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی۔ خدا کی قسم، میں نے اس سے پہلے اس سے خوب تر اور عادلانہ کلام نہ سنا تھا۔ میں فوراً اسلام لے آیا اور حق کی شہادت دے دی۔ بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں انہی کی طرف جا رہا ہوں، انہیں دعوت اسلام دوں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسی نشانی پیدا فرما دے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاونت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اس کے لیے نشانی پیدا فرما دے۔ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ جب میں پہاڑ کی اور سے قوم پر نمودار ہوا تو اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور پھوٹنے لگا۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ نور چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ بنا دے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیا دین اپنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ تو وہ نور میرے سر میں چمکنے لگا۔ جب میں بستی پر اتر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس نور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روشن قندیل لٹک رہی ہو۔ میں گھر پہنچا تو میرا والد میرا انتظار کر رہا تھا۔ بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میرا یہ فیصلہ سن لو، میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا۔ کہنے لگا، کیوں اے بیٹے؟ میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں۔ والد نے کہا کہ بیٹا، تمہارا دین میرا دین ہے۔ پھر اس نے غسل کیا اور پاک صاف کپڑے پہن کر آ گیا۔ میں نے اس پر اسلام پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ میرا فیصلہ سن لو، میرا اور تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، کیوں؟ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ میں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان فرق کر دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی بن گیا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگی کہ تمہارا دین میرا دین ہے،
اور وہ اسلام لے آئی۔ میں نے اس قبیلے دوست کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوست مجھ پر غالب آ گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دوست کو ہدایت عطا فرما۔ اے طفیل، اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو اور نرمی اختیار کرو۔ میں واپس آیا اور مسلسل اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے۔ بدر اور خندق کی جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ اس دفعہ قبیلہ دوست کے 70 یا 80 مسلمان گھرانے ساتھ لایا تھا۔ قبیلہ ازدشنو میں ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے مکہ آیا، وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف بھی تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے وحدت پارا پارا کر دی ہے، ہمارے خیالات کو پرگندہ، ہمارے مردوں کو گمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ یہ شخص یقیناً مجنون ہے۔ زماد کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی باتیں بیٹھ گئی اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس شخص کا علاج کروں گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا مگر اس دن وہ مجھے نہ ملے۔ اگلے دن میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے پا لیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ریح کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بھی گئے گزرے مریضوں کو صحت یاب کیا ہے۔ میں نے آپ کی قوم کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جاہل قرار دینے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے، ان کے مردوں کو گمراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جسے کچھ جنون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا آغاز یوں کیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی ثنا کہتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہی دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے حسین اور بہتر کلام کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام دوبارہ سننے کا تقاضا کیا، آپ نے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے کہا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے لگے، میری دعوت یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی محبت کا جوا گلے سے اتار پھینکو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا، ایسا کرنے پر مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ میں نے پھر کلمہ پڑھا۔ میں بت پرستی سے باز آیا کہ آئندہ اس کے قریب نہ جاؤں گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ خاص اور رسول معظم ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی قیام رکھا، قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کی اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ پر بھیجا۔ وہاں انہیں ایک جگہ 20 اونٹ ملے جو وہ وہاں ہانک لائے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ قوم زماد ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں واپس کر دو، چنانچہ اونٹ واپس ہو گئے۔